عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے مجھے باتیں یاد آتی جائیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ تو آئیے کچھ مزید یادیں آداب سے وابستگی نے بہت سے اہم احباب سے قربت کے مواقع فراہم کیے۔ ان میں میاں جاوید جالندھری، منظور قادر پروانہ، ڈاکٹر نسیم جاوید سید، افضل چوہان، بہزاد جاذب، وقار احمد آس، نذیر قمر، سید معرفت حمدانی، شاکر کنڈان، شوکت محمود، شوکت مکرم انصاری، شکیل عادل، صابر انصاری، نذیر قمر، عبدالغفار عابد، لقمان ناصر، سرور لدھیانوی، سرور امبالوی، شفیق آصف، سید زاہد حیدر، اشرف خان اشرف، اعظم یاد، اعتبار ساجد، تسلیم الہی زلفی، رسا چغتائی، ڈاکٹر اختر شمار، ڈاکٹر مبارک بقاپوری، تنویر پھول، پروفیسر محمد ظریف خان کے علاوہ اور بھی بہت سے احباب ہیں جن کے اسماء گرامی مجھے یاد نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اختر شمار سے اقبال مجیدی کے گھر پر ملاقات رہی، پرانی یادیں تازہ ہوں۔ بہت دیر تک ہم آداب سے وابستگی کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ شکیل عادل لانڈھی میں ملازمت کے دوران ملے تو ان کے ہمراہ تنویر پھول، سید زاہد حیدر، کاشف حسین غائر، فہیم شناس کاظمی وغیرہ ہم کے ساتھ جناب محب عارفی کے دولت کدے پر جانے، انہیں سننے اور سنانے کے مواقع ملے۔ ایک زمانے میں گلستان جوہر میں احباب جمع ہوتے اور ایک دوسرے کو سننے سنانے کا سلسلہ جاری کرتے، جن میں کاشف حسین غائر، رمزی عاصم، سید زاہد حیدر، سید فہیم الدین اور دیگر بہت سے احباب ہوتے۔ 2006 میں شفیق آصف نے ملتان میں آداب عرض کے حوالے سے رضا ہال میں ایک بڑا پروگرام ترتیب دیا، جس میں پاکستان بھر سے آداب عرض سے وابستہ احباب شریک ہوئے اور یہ پروگرام صبح سے شام تک جاری رہا، جس میں پہلی بار کراچی سے خصوصی طور پر شریک ہوا اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر عاصی کرنالی، رسا چغتائی، سید زاہد حیدر، تنویر پھول، پروفیسر ظریف خان اور خالد بن حامد کے علاوہ بہت سے احباب کے ساتھ بہت سا وقت گزرا۔ اور اسی سال میں نے اپنا اولین شعری مجموعہ سلگتی مسافتیں کے نام سے، جو غزلیات پر مشتمل ہے، شائع ہوا، جس میں ڈاکٹر حنیف فوم کا مضمون شامل ہے۔ اب آئیے غزل کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو آج 2 غزلیں سنانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی غزل یہ ہے، مطلب دیکھیے گا کہ سوال یہ ہے کہ زندگی میں عذاب اتنے کہاں سے آئے، کوئی بتاؤ کہ خواہشوں کے گلاب اتنے کہاں سے آئے،
عطا ہوئی ہم کو بے حساب، عطا ہوئی بے حساب ہم کو جو نعمتیں، پھر یہ ماجرا کیا، جزا سزا کی یہ بات اب کیوں، حساب اتنے کہاں سے آئے، اور یقین ہی ایمان کی کسوٹی، اسی پہ ایمان کی پرکھ ہے، یہ سرکشی پھر کہاں سے آئی، خراب اتنے کہاں سے آئے۔ خدا نے انسان کو شرف بخشا کہ ساری خلقت میں محترم ہے، کوئی بتائے جہاں میں آخر خراب اتنے کہاں سے آئے۔ یقین ہی ایمان کی کسوٹی، اسی پہ ایمان کی پرکھ ہے، یہ سرکشی پھر کہاں سے آئی، یہ خواب اتنے کہاں سے آئے۔ اور خدا نے انسان کو شرف بخشا کہ ساری خلقت میں محترم ہے، کوئی بتائے جہاں میں آخر خراب اتنے کہاں سے آئے۔ اگر خطا ہے یہ آدمی کی کہ باغ رضوان کو چھوڑ آیا، جزا کی باتوں کا کیا ہے مطلب، ثواب اتنے کہاں سے آئے۔ اور ہمارا ہر ایک عمل ہے تابع اس ایک مالک کے حکم سے، جب سوال اتنے کہاں سے آئے، جواب اتنے کہاں سے آئے۔ اور تمام انسان کے جد امجد ہیں ایک آدم، تو پھر بتاؤ یہ پیر زادے، یہ خان، سید، نواب، سارے نواب اتنے کہاں سے آئے۔ یہ پیر زادے، یہ خان، سید، نواب اتنے کہاں سے آئے۔ اور چمن میں ہر سو ہے خار و خس کی جو حکمرانی، تو پھر بتاؤ یہ سوسن و موتیا و نرگس، گلاب اتنے کہاں سے آئے۔ اور جو معاملے اس کے طے شدہ ہیں، جو فیصلے اس کے سب اٹل ہیں، تو پھر بتاؤ سراب اتنے، حباب اتنے کہاں سے آئے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ یہ ساز و نغمہ حرام ہے جب عظیم کیا تم بتا سکو گے، یہ بانسری، یہ ستار، چنگ و رباب اتنے کہاں سے آئے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں عذاب اتنے کہاں سے آئے، کوئی بتاؤ کہ خواہشوں کے گلاب اتنے کہاں سے آئے۔ اور اب دوسری غزل کہ کس قدر اہم ہے ایک آدمی، کس قدر اہم ہے ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا، دھوپ صحرا چمن دشت جنگل جبل نہر دریا سمندر سجایا گیا۔ اور حسن کی ہے ازل سے یہ جلوہ گری، سب کمال ہنر کی ہے کاریگری، پھول کلیاں ستارے شفق چاندنی، پھول کلیاں ستارے شفق چاندنی، رنگ جگنو تھنگر سجایا گیا۔ اور چاہتوں کی الگ ایک دنیا بنی، عشق کی حسن سے یوں ہے وابستگی، ناز عشوہ ادا پھول پن باغ پن بے رخی کجروی ڈر سجایا گیا۔ اور نوجوانی کی اپنی ہیں خرمستیاں، رنگ لاتی ہیں فطرت کی سرمستیاں، شوخیاں چہل مستی شرارت کپٹ بے قراری سے پے کر سجایا گیا۔ اور زندگی کی حقیقت سے واقف ہیں ہم، ایک ترتیب میں ہے یہ نظم جہاں، ظلمت و نور و نکھت نظر صبح و شب چاند سورج منور سجایا گیا۔ ایک عجیب سا شعر درمیان میں آ گیا ہے کہ ایک سی رسم شادی ہو یا موت ہو، رخصتی کے تقاضے یہی رہ گئے، شامیانے قناتیں دری چاندنی کرسیاں رنج و غم گھر سجایا گیا۔ ایک سی رسم شادی ہو یا موت ہو، رخصتی کے تقاضے یہی رہ گئے، شامیانے قناتیں دری چاندنی کرسیاں رنج و غم گھر سجایا گیا۔ اور مقطع ہے کہ شعر مانا ہے لفظوں کی جادوگری، خون تازہ نہ ہو تو نہیں کچھ عظیم، درد آنسو چبھن زخم آہ و فغاں
حسرت و یاس بھر کر سجایا گیا، کس قدر اہم ہے ایک ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا۔ آپ کی سمع خراشیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک دوسرے کو سننے سمجھنے کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے آپ کی سمع خراشی کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں، سنیں، اگر پسند آئے تو پسند کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آئندہ بھی آپ سے براہ راست تخاطب کا انتظام کر سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔